اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5 چیزیں، یہ سب عقیدے کے اندر آئیں. اس لیے صرف جو تاریک صلاۃ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، اسے علماء نے کافر کہا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف عبادت کا نام ہے. نہیں، نماز ایک اللہ کا حکم ہے اور ہر حکم یہ عقیدے کے اندر آتا ہے. اگر ایک حکم کا بھی آپ انکار کریں گے اور جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو صرف اس وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ویسے بہت ساری عبادتیں بھی ایسی ہیں، اگر انسان چھوڑ بھی دے تو اس سے کافر نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ان عبادتوں کی بات آئے اس سے انسان ہو جاتا. ہم عقیدہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ صرف قرآن و حدیث سے. کہاں سے سیکھتے ہیں؟ صرف قرآن و حدیث سے. اب جو سلف صالحین یا منہج سلف کی بات کی جاتی ہے، یہ کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے، یہ اسی کے اندر شامل ہے. دوسری بات، سلف صالحین نے جیسے دین کو سمجھا ہے ویسے ہی ہم عقیدہ سمجھیں گے. خود سے بھی عقیدہ نہیں سمجھ سکتے. جتنا بھی منہج سلف کی بات کی جاتی ہے، کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہم سے بہتر عربی جانتے تھے، کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا وہ جانتے تھے، کیسے ہوا ہے وہ بہتر سمجھتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب بھی ایک دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر، وہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اسے بعد میں یہودی بناتے ہیں، لیکن ہے تو بچہ مسلمان. اسی لیے یہ بڑا ہونے سے پہلے مر گیا تو کس پر مرا ہے؟ وہ فطرت پر مرا، اس لیے وہ جنت میں جائے گا. اصول ہے اسلام کا، سمجھ رہے ہیں؟ اصول ہے. اب اس کے ماں باپ نصرانی ہوں گے تو نصرانی بنا دیں گے، ہندو ہوں گے تو ہندو ہوں گے، اور اگر مسلمان ہوں گے تو اسے مسلمان بنا دیں گے. صحیح بات ہے. پیدائشی مسلمان، ماں باپ کا کوئی نیا کام نہیں ہے، وہ اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، بس اس کو باقی رکھنا ہے. حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محترم و مکرم علماء کرام، عزیز طلباء، پیارے بچوں، جو بھی علم آپ یہاں رہتے ہوئے سیکھیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ آپ اس سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھائیں. جو باتیں آپ نے لکھی ہیں اسے یاد بھی کریں، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عقیدے کے بنیادی اصول. سب سے پہلے بات کریں عقیدے کی تو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اور میں بتا دوں، الحمدللہ سب آپ علمی مجلس میں، ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہیں. ہر مجلس کا ایک ادب ہوتا ہے. ادب یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوال عام طور پر پوچھا جائے اور کوئی بھی جواب دینا چاہیں تو ہاتھ اٹھا کر اجازت مانگ لیں، اور جس کو اجازت دی جائے گفتگو کریں. یہ زیادہ بہتر ہوگا، ادب کا اس میں خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں یا نہ جلدی جواب دیجئے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں. گانٹھ باندھنا، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اور جی، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہم سب مسلمان الحمدللہ، جی سب مسلمان ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں ہم لوگ. ایک عام آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ اسے؟ جیسے آپ نے بتایا، عقیدہ لغوی انداز سے گانٹھ باندھنے کو کہتے ہیں. انسان گانٹھ باندھ لے، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لے. اور اگر اصطلاحی انداز سے کہا جائے تو وہ تمام چیزیں جو انسان کے ذہن کے پس پردہ میں ہوتی ہیں، یعنی ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جن پر وہ ایمان رکھتا ہے، جن کی بنیاد پر وہ چلتا ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اگر یہ کہا جائے، اور مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اب آئے گی کہ عقیدہ کے اندر کیا کیا باتیں شامل ہوتی ہیں. عقیدہ بھی ایک علم ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدہ بھی ایک علم ہے جس کو سیکھا جانا چاہیے، جس کو سکھایا جانا چاہیے. جی، جیسے فقہ ایک علم ہے، حدیث ایک علم ہے، اسلامی آداب ایک علم ہے، ویسے عقیدہ بھی ایک علم ہے. کیا یہ بات آپ جانتے ہیں؟ عقیدہ بھی ایک علم ہے. جی چلیے، اچھی بات ہے. اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟
کیوں اس عقیدے کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے؟ جب علم ہے تو اس کا ایک مقام ضرور ہوگا. وہ مقام کیا ہے؟ چلے لکھیے. سب سے پہلی چیز، عقیدہ عبادتوں میں سب سے اعلی عبادت ہے، کیونکہ اس کا سیدھا تعلق اللہ کے ذات سے ہے. عقیدہ عبادتوں میں یا علم میں سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ اس کا سیدھا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے کہا ایمان باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل. دوسری اہم بات، اس عقیدے کی اہمیت، اس علم عقیدہ کی اہمیت، سارے رسولوں نے سب سے پہلے اسی کی دعوت دی ہے، عقیدے کی، جسے ہم توحید بھی کہتے ہیں. سارے رسولوں نے سب سے پہلے کس کی دعوت دی؟ عقیدے کی. نماز، روزہ، اخلاق، عبادتیں، معاملات، یہ سب بعد میں. سب سے پہلی چیز رسولوں نے کس کی دعوت دی؟ اسی عقیدے کی دعوت دی. میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، اللہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو ہم نے ایک ہی حکم دیا کہ آپ کہیں کہ ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے. تیسری اہم بات، یہ بندوں کا حق ہے، اس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے. بندوں پر یہ حق ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ حق ہے. اس کے علاوہ عقیدے کی اہمیت اگر آپ کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. بغیر عقیدے کے اور بغیر صحیح عقیدے کے، ایک تو عقیدے کا ہونا اور صحیح عقیدے کا ہونا، اس کے بغیر کسی کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے. چاہے اعمال کیسے بھی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، جب تک وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہیں ہوں گے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. سورہ انبیاء آیت نمبر 94، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے. ابھی بتا دوں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے توحید، ایک ہے ایمان. یہ سب عقیدے کا ناموں میں سے آتا ہے. چاہے آپ عقیدہ کہیں، چاہے آپ ایمان کہیں، چاہے آپ توحید کہیں، یہ سب عقیدے ہی کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اور ایمان کی حالت میں ہے تو اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اس کے علاوہ توحید یا عقیدے کی اہمیت پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اہل عقیدہ کی مدد ضرور کرتا ہے، جو عقیدے والے ہیں. اگر عقیدہ والا نہیں ہے، مظلوم کیوں نہ ہو، اس کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن جو عقیدے والے ہیں، جو توحید والے، اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ نے سنا ہے کہ ثواب اللہ بڑا بڑا کر دیتا ہے. ایک عمل کریں گے کتنا گنا ثواب دیا جاتا ہے؟ 10 گنا اللہ بڑھاتا ہے اسے، پھر اللہ بڑھاتے 7 گنا کرتا ہے. یہ ثواب صرف اہل عقیدہ کے ساتھ خاص ہے. جن کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور جتنا مضبوط ہوگا اس عقیدے کی بنیاد پر ان کے ثواب کو بلند کیا جاتا ہے. جیسے نیت، آپ نے سنا ہے نیت، نیت کی بنیاد پر عمل کا ثواب بڑھتا ہے، ویسا عقیدے کی بنیاد پر بھی عمل کا ثواب بڑھتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ ان کا بدلہ انہیں پورا پورا دے گا. یعنی ان کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، صرف ایمان کی وجہ سے، صرف صحیح عقیدے کی وجہ سے. اس کے علاوہ اہل عقیدہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، خود سے اللہ معاف کرے گا، صرف عقیدے کی بنیاد پر. جیسے بڑی مشہور حدیث ہے، سنا ہوگا آپ نے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد،
اگر تو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ تو نے پہاڑ زمین و آسمان بھر کر گناہ کیے ہوں گے لیکن صرف میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، عقیدے میں بگاڑ نہیں کیا ہوگا، تو جتنے گناہ ہیں اتنی مغفرت اللہ لے کر آئے گا۔ یہ ثواب عقیدے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور اہل عقیدہ والا ہمیشہ جہنم میں کبھی نہیں رہے گا۔ جو عقیدے والے ہوگا کبھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یعنی ایک تو اللہ گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ کے مغفرت کا حقدار بن جائے گا کہ اللہ اسے معاف کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار صرف اہل عقیدہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار صرف اہل عقیدہ ہوں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے عقیدہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں۔ چلیے اب لکھیے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ اب جن مسائل کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان مسائل پر کوئی بھی زبان کھولے گا تو وہ عقیدے کے مسئلے میں زبان کھول رہا ہے۔ لکھیے عقیدے کے مقررہ اصول، عقیدے کے مقررہ اصول۔ ابھی جتنے پوائنٹ آپ لکھیں گے اگر اس پر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ عقیدے کے مسئلے میں گفتگو کر رہا ہے، یہ علم عقیدہ، علم توحید، علم ایمان پر گفتگو کر رہا ہے۔ جیسے چلیے آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کیا کیا چیزیں عقیدے کے اندر آتی ہوں گی آپ کے اعتبار سے؟ جی اللہ کی ذات، اور توحید، ایمان۔ چلیے پوائنٹ کی شکل میں لکھیے۔ سب سے پہلے توحید کے سارے مسائل یا عقیدے کے اندر آتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا پوائنٹ، توحید کے سارے مسائل۔ میں زبانی طور پر بولوں یہ زیادہ آسان ہے یا میں پوائنٹ لکھتا جاؤں جو آپ کے لیے آسانی ہو؟ جو مقررہ میں نے کہا، مقررہ مطلب فکس، طے شدہ، مقررہ اصول یعنی طے شدہ اصول ہیں یہ۔ پہلا پوائنٹ لکھیے آپ، توحید کے مسائل۔ نمبر 2 اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام، ایمان اور احسان یہ عقیدے کے اندر آتا ہے۔ کسے کہتے ہیں اسلام، کسے کہتے ہیں ایمان، کسے کہتے ہیں احسان؟ حدیث جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سنی اس سے پہلے؟ کس نے سنی حدیث جبرائیل؟ بس ہاتھ اٹھا دیں۔ آپ نے سنی ہے؟ بڑی معروف حدیث ہے، مجھے امید ہے سب نے سنی ہوگی لیکن یاد نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں طلبہ، جب بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا بیٹا، آپ جب تک یاد نہیں کریں گے علم ذہن میں کبھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی ایک خاصیت ہے جو مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم اور ایک عام نوجوان کے بیچ میں فرق کرتی ہے کہ لوگ سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، مدرسوں میں یاد کرایا جاتا ہے۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر محفوظ کرو، لکھنا ہے پھر یاد کرنا ہے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے یہاں جو لکھ رہے ہیں اگر آپ اسے نہیں یاد کریں گے تو معذرت کے ساتھ یہ چیز آپ کے ساتھ باقی کبھی نہیں رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ علم سیکھا ہی ایسے جاتا ہے، آپ کو لکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور ریوائز کرتے رہنا ہے۔ قرآن ایسے ہی نہ کرتے ہیں، قرآن کو ایسے نہ یاد رکھتے ہیں، یہ علم بھی کیسے یاد ہوگا؟ بس 2 دن کے پروگرام میں آئے، لکھے کاپی، کہیں اور ہے ہم کہیں اور ہیں، ایسا نہیں ہوگا بیٹا۔ ایسے ایمان، ایسے علم محفوظ نہیں رہتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ اپنے دل میں عہد کیجئے کہ جو لکھے ہیں اس ڈائری کی آپ حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے ریوائز کرتے رہیں گے، تبھی علم سینے میں محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلا مسئلہ توحید کے مسائل۔ دوسرا اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5 چیزیں۔ ایک تو کلمہ پڑھنا، ہاں سب لوگ جانتے بھی ہوں گے اسے ماشاءاللہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے ظاہری عبادتیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی عبادتیں؟ ظاہری، مطلب جن کو لوگ دیکھتے ہیں کرتے ہوئے۔ جب آپ کلمہ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو زور سے پڑھنا پڑے گا، دل میں میں کلمہ پڑھ لوں گا مسلمان ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سپیک آؤٹ کرنا، بولنا پڑے گا۔ ایک کلمہ، نماز گھر میں پڑھیں گے آپ، ایک مرد ہیں بالغ ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض نمازیں مسجد چھوڑ کے نہیں جائز ہے۔ زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، تو یہ عبادتیں کیسی ہیں؟ ظاہری۔ یہ
دین کا پہلا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ڈیپ حصہ ایمان ہے. پہلے آدمی مسلمان ہوگا، پھر اس کے بعد ایمان لائے گا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ 6 چیزوں کا نام ایمان ہے. 6 چیزوں کا نام ایمان ہے. اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا. تو کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں. یہ ایمان یہ باطنی عبادتوں کا نام ہے، دل کی عبادتوں کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ ظاہری عبادتوں کا. ایمان کس کا نام ہے؟ باطنی عبادتوں کا. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کتنا اللہ پر ایمان ہے کوئی جان سکتا ہے؟ آپ کے دل میں فرشتوں پر کتنا ایمان ہے، آخرت کے دن پر، تقدیر کی بھلائی برائی پر کوئی نہیں جانتا. تو دین اسلام کا یہ پہلا بنیاد ہے اسلام. اس سے زیادہ مضبوط دین کیا ہے؟ ایمان ہے. اسلام ظاہری عبادتوں کا نام ہے، ایمان باطنی. اب یہ جب دونوں پرفیکٹ ہو جائیں، اسلام بھی مکمل ہو جائے، کسی کا ایمان بھی مکمل ہو جائے، اس کے بعد دل کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کیفیت کا نام احسان ہے. اب وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبرائیل کے اندر کہا گیا. اب وہ کیفیت کسی بھی عمل میں آ سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اس کیفیت کا پہلا حصہ یہ ہے، احسان کہتے ہیں کہ انسان عبادت ایسی کرے، نماز ایسے پڑھے گویا اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے. اتنا آپ کے اندر اسلام ظاہری عبادت اور ایمان باطنی عبادت مکمل ہو جائے، ایک دل کی کیفیت پیدا ہو جائے. وہ کیفیت کا نام کیا ہے؟ احسان. اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ احسان. ٹھیک ہے. اور اس کیفیت کا دوسرا حصہ، اگر اتنا ایمان نہیں ہے کہ تم مان لو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، کم از کم یہی تصور کر لو کہ اللہ تم کو اوپر سے دیکھ رہا ہے. تو پہلے میں محبت ہے، دوسرے میں مراقبہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام ہوا، ایمان ہوا، احسان ہوا. یہ کس کے اندر آیا؟ عقیدے کے اندر آ گیا. چلیے اس کے بعد تو اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5 چیزیں. یہ سب عقیدے کے اندر آئیں. اس لیے صرف جو تاریک صلاۃ ہے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، اسے علماء نے کافر کہا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف عبادت کا نام ہے. نہیں، نماز ایک اللہ کا حکم ہے، اور ہر حکم یہ عقیدے کے اندر آتا ہے. اگر ایک حکم کا بھی آپ انکار کریں گے اور جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو صرف اس وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ویسے بہت ساری عبادتیں بھی ایسی ہیں، اگر انسان چھوڑ بھی دے تو اس سے کافر نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ان عبادتوں کی بات آئے اس سے انسان ہو جاتا. تو کتنے لکھی؟ میں پہلا پوائنٹ لکھا آپ نے توحید کے مسائل، دوسرا پوائنٹ لکھا تیسری چیز لکھی ہے کفر. تیسرا پوائنٹ کفر، شرک. کفر ہے، شرک ہے، نہیں ایک ہی پوائنٹ میں لکھے سب. کفر، شرک، نفاق اور ردت. ردت کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا. کفر ہوا، شرک ہوا، نفاق ہوا اور ردت یعنی اسلام کو چھوڑ دینا، کسی دوسرے دین کو اپنانا. یہ بھی توحید کے اندر، عقیدے کے اندر آتا ہے. اب اگر کوئی شرک پر بات کر رہا ہے تو کس پر بات کر رہا ہے؟ وہ عقیدے میں بات کر رہا ہے. نفاق کے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ عقیدے کے بارے میں بات کر رہا ہے. کون آدمی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کسی پر ایمان کا فتویٰ لگا رہا ہے، کسی پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، یہ کس کے اندر آ گیا؟ سیدھے عقیدے کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد نمبر 4، غیب کے مسائل. غیب کے مسائل، انبیاء کے مسائل. غیب کے مسائل، انبیاء کے مسائل. انبیاء کے کیا مسائل ہیں؟ نبیوں پر ایمان لانا، ان کے معجزات کو ماننا، ان کی کرامتوں کو ماننا. اگر کوئی کسی نبی کے معجزے کا انکار کرتا ہے، کہا ایسا نہیں ہے،
جبکہ قرآن و حدیث میں ثابت ہے، تو وہ آدمی عقیدے کے مسئلے میں گفتگو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کے حقوق ادا کرنا، یہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد اور ایک پوائنٹ، اولیاء کے کرامتوں کے بارے میں گفتگو کرنا. اولیاء کی کرامتیں کے بارے میں گفتگو کرنا. اور آخرت کے سارے مسائل سب عقیدے میں آتے ہیں، آخرت کے مسائل. اب آخرت کے مسائل لکھ لیجئے، پھر بتاتا ہوں. آخرت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ موت سے. موت سے پہلے بھی تھوڑا، اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. اور اسی میں انسان غرغرے کی حالت، یہاں سے آخرت کے مسائل شروع. جیسے ہم احتضار کہتے ہیں، مرنے سے پہلے کی حالت، غرغرے کی حالت، یہاں سے آخرت کے مسائل شروع ہوئے. پھر موت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اس بات پر ایمان لانا کہ اس کی روح دنیا سے جا چکی ہے، لوٹ کر نہیں آتی. پھر قبر کے مسائل، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سوالات سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں، عذاب اس کے بعد ہے. ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ترتیب ہے قبر میں اترنے کے بعد قبر کا دبوچنا، اس کو کہا جاتا ضمۃ القبر، قبر کا دبوچنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فتنۃ القبر، قبر کے سوال و جواب. ٹھیک ہے، اس کے بعد نعمت یا عذاب. یہ ترتیب ایسی ہے، سب سے پہلے قبر دبائے گی، پھر اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے، پھر اس کے بعد عذاب یا نعمتیں ہوں گی. پھر اس کے علاوہ روح کہاں رہتی ہے؟ روح علیین سجین میں رہتی ہے، قبر میں رہتی ہے. یہ سارے مسائل عقیدہ کے ہیں. پھر قبر سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ہر آدمی کو اٹھنے کی کیفیت الگ الگ ہوگی، سب ایک جیسے نہیں اٹھیں گے. اٹھیں گے برہنہ، لیکن اعمال کے اعتبار سے. غدار آدمی اٹھے گا تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. کچھ لوگ متکبر ہوں گے، اللہ ذرے کے مانند چھوٹا کر دے گا. ہر کوئی آدمی اپنے گناہوں کے اعتبار سے قبر سے اٹھے گا. یہ اٹھنے کے مسائل. میدان محشر کی طرف چلایا جانا، وہاں کھڑے رہنا، شفاعت کے مسائل. ہاں، قیامت کے دن شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے. اس کے بعد کیا کیا ہوگا اس دن، کیسی ترتیب ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عرض لے گا، حساب لے گا. یہاں سے جو مسائل شروع ہوئے، سوال و جواب، سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا جانا، اس کے بعد پل صراط پر پہنچانا، جنت جہنم، یہ سب مسئلے کس کے اندر آتے ہیں؟ عقیدے کے اندر آتے ہیں. چلیے اس کے بعد اور پوائنٹ لکھیے. فتنوں کے مسئلے میں گفتگو کرنا. حدیث کے اندر فتنوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے ہوں گے. فتنوں کے مسئلے میں گفتگو کرنا، قیامت کی علامتوں پر گفتگو کرنا. فتنوں کے مسئلے میں گفتگو کرنا اور قیامت کی علامتوں کے بارے میں. علامتیں کتنی قسم کی ہیں؟ 2 قسم کی، ایک چھوٹی علامتیں، ایک بڑی علامتیں. یہ ساری کس کے اندر آتا ہے؟ عقیدے کے اندر آتا ہے. اس کے بعد اور ایک پوائنٹ لکھیے، امامت اور خلافت کے مسائل پر گفتگو کرنا. امامت اور خلافت، یہاں کون سی امامت مراد ہے؟ مسجد کی امامت، لوگوں کی امامت؟ جی، امامت اور خلافت. خلیفہ کسے ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلیفہ. جی، جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں مسلمانوں کا خلیفہ، شرعی امیر مقرر ہوگا. تو یہ مراد ہے یہاں امامت و خلافت. ہمیں خلافت قائم کرنی ہے. کیسے قائم کرنی ہے؟ قرآن و حدیث کا کوئی ترتیب ہے کہ نہیں؟ اللہ اس کے رسول نے بتایا کہ نہیں؟ کیا انسان اپنے جذبات سے خلافت کو تیار کرنے کی گفتگو کرے گا؟ یہ امامت و خلافت کے مسائل کس میں آتے ہیں؟ عقیدے کے اندر آتے ہیں. چلیے اس کے بعد اور ایک پوائنٹ لکھیے، بدعتیوں پر رد کرنا. بدعتیوں پر رد کرنا. بدعتیوں پر رد کرنا اور دوسرے فرقوں پر رد کرنا، یہ بھی عقیدہ کے اندر آتا ہے. بدعتیوں پر رد کرنا، ابھی میں بتاؤں گا
جب اس کے بعد جو باتیں کہیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں کی گمراہی کہاں تک پہنچی ہے. بدعتیوں پر رد کرنا اور اس کے علاوہ دوسرے فرقوں پر رد کرنا، یہ بھی سب عقیدے کے اندر آتا ہے. چلیے اس کے بعد اور ایک پوائنٹ لکھیے، صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنا. صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنا، آل بیت کے بارے میں گفتگو کرنا. نبی کی بیویوں کے بارے میں گفتگو کرنا، سب عقیدے میں اندر آتا ہے. لکھ لیا آپ نے؟ اور بھی کچھ بہت سارے پوائنٹ ہیں لیکن یہ موٹے موٹے ہیں. اب جب بات عقیدے کی آئے گی، لکھنے کے بعد غور سے سنیے اس بات کو، جب بات عقیدے کی آئے گی بغیر دلیل کے زبان کھولنا یہ ہلاکت ہے. جب بات عقیدے کی آئے گی، سوال میرا یہ ہے کہ عقیدہ ہم خود سے بنائیں گے یا اللہ نے جو بیان کیا اس پر عمل کریں گے؟ اب جتنے مسائل آپ نے لکھے کسی پر بھی بغیر دلیل کے آپ زبان نہیں کھول سکتے. مثال کے طور پر کرامت اولیاء، ہمارے بابا نے ایسا کیا ویسا کیا، سچ میں بھی کیا ہوگا تب بھی زبان کو خاموش رکھنا ضروری ہے. مان لیجئے کہ کسی نے کہا ہے اور آپ نے سنا ہے اور آپ نے کسی تیسرے کو بیان کر دیا، آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیا ہوگا نتیجہ؟ گمراہی مقدر بن جائے گی. صحابہ کے مسائل، ابھی ہم سن رہے ہیں صحابہ کے مسائل، لوگ بہت زیادہ صحابہ کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی فضیلتیں اچھی چیزیں نہیں، کچھ ایسی چیزیں جس کے بارے میں علماء عوام الناس کے سامنے خاموش رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ انہیں اچھالتے ہیں. اور یہ انسان کی فطرت میں، انسان کو ہمیشہ چٹپٹی چیزیں پسند آتے ہیں، ایسا کرو ایسا کرو، انسان کو کم پسند آتا ہے. لیکن جیسے ہی لڑائی جھگڑی کی باتیں پیش کی جائے، اختلافی مسائل پیش کی جائے، انسان دلچسپی دکھاتا ہے کیونکہ وہ اکیلا نہیں، شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے. تو جتنی مسائل ہیں یہ سارے مسائل کس کے اندر آتے ہیں؟ عقیدہ کے. اور عقیدہ میں بات کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کے پاس؟ دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے آپ بات کریں گے گمراہی مقدر ہے آپ کا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ موجودہ معاشرے کے اندر چاہے شفاعت کے مسئلے میں گفتگو کریں یا صحابہ کی ذات کے مسئلے میں گفتگو کریں یا یوں کہیے آخرت کے مسائل پر گفتگو کریں، یہ سب عقیدے کے اندر آتا ہے. اور عقیدے میں بغیر قرآن و حدیث، منہج سلف یا اجماع ہو یا قیاس ہو، ان کی دلیل کے بغیر انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. چلیے اتنی بات سمجھ میں آئی. اب جو ایک منہج ہے جو صحابہ اکرام کا ہے، سلف صالحین کا ہے، جسے لے کر چلیں، جسے ہم عقیدہ اسلامیہ کہتے ہیں، اس کی کچھ خاصیتیں ہیں، بہت ساری ہیں، میں بس گنا دوں گا، سن لیجئے، لکھنے کی ضرورت نہیں ورنہ بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا. ہم عقیدہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ صرف قرآن و حدیث سے. کہاں سے سیکھتے ہیں؟ صرف قرآن و حدیث سے. اب جو سلف صالحین یا منہج سلف کی بات کی جاتی ہے یہ کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے، یہ اسی کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، سلف صالحین نے جیسے دین کو سمجھا ہے ویسے ہی ہم عقیدہ سمجھیں گے، خود سے بھی عقیدہ نہیں سمجھ سکتے. میری باتوں کو غور سے سنیں ادھر، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی منہج سلف کی بات کی جاتی ہے، کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہم سے بہتر عربی جانتے تھے، کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا وہ جانتے تھے، کیسے ہوا ہے وہ بہتر سمجھتے تھے، اور اسی بنیاد پر قرآن اترا ہے. کیا قرآن کی تفسیر ہم خود سے کر سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں تو مودودی پیدا ہو جائیں گے. جو قرآن کی تفسیر کیا کریں گے؟ اپنے مرضی سے کریں گے. قرآن و حدیث ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے. اب میرا سوال یہ ہے، کیا ہر انسان قرآن و حدیث کو خود سے پڑھ کر سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. قرآن آسان نہیں ہے؟ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھنے کے لیے، خود سے سیکھنے کے لیے آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے. ہر کوئی پڑھ کر خود سے سیکھ کر سمجھ سکتا ہے؟ ممکن ہے نہیں ممکن ہے؟ ہاں یا نا؟ ہاں. بغیر استاد کے سیکھ سکتے ہیں آپ؟
بس قرآن کا ایک پہلو نہیں ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہم نے مثالیں بیان کی ہیں نا، اسے صرف عقل رکھنے والے، بلند علم رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں. قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، مگر سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے نہیں. بغیر چھت کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر قرآن خود سے سمجھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ قرآن اتار دیتا، صحابہ تو عربی جانتے تھے، اپنی حالتوں کو پہچانتے، خود سے سیکھ لیتے. اللہ نے نبی اتارا تاکہ نبی تفسیر کر کے بتائیں، اور آپ نے صحابہ کو تیار کیا تاکہ صحابہ بعد والوں کو سکھائیں. صحابہ نے تابعین کو بنایا. یہ دین ایسے ہی چلا ہے. اگر کوئی آدمی آج بھی قرآن و حدیث کو لے گا اور کہے گا کہ میں خود سے سمجھوں گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر اسرار احمد مودودی بن جائے گا. جو سلف صالحین کو چھوڑے گا، قرآن کی تفسیر خود سے کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آج ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو قرآن کو لیتے ہیں، دیکھو قرآن میں ایسا ہے، دیکھو حدیث میں ایسا ہے. ہاں، شیطان بھی جب بات کرتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل دلیل کو قبول کرتی ہے. قرآن و حدیث کی دلیل ہونا کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی دلیل کو اس طرح سمجھنا ضروری ہے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا. اور یہ عقیدے کے جتنے مسائل ہیں، اس میں قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، اور سمجھنے کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ کیا ہے؟ صحابہ نے، سلف صالحین نے سمجھا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، یہ اہم ہے عقیدے کے اندر. اور ایک اہم یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کی بات آئے، انسان کو سر جھکانا ہے. آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے، کوشچن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب یہ بات تو مجھے سمجھ میں آئی، اس کا جواب دیجیے. آپ نے دل سے مانا ہی نہیں ہے. جب قرآن و حدیث کی صحیح بات بتا دی گئی، آپ نے دل سے نہیں مانا ہے، لیکن آپ اسے کراس کوشچن کر رہے ہیں. جو آدمی قرآن و حدیث کی کسی دلیل پر ادنا بھی ایمان نہیں رکھے گا، اس کا اسلام ہی قبول نہیں ہے. ایمان تو بہت دور کی بات ہے، ایمان تو دور کی بات ہے. اور آج ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، قرآن و حدیث کی دلیل دیں، کراس کوشچن کرتے ہیں، پہلے اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے. ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا فرمان سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، پہلے کہو کہ ہم نے مان لیا. ہاں مان لیا، یہ قرآن حدیث ہے، ہم نے مان لیا. پھر اس کے بعد دوسری بات، آپ بغیر مانے کراس کوشچن کریں گے، ہاں یہ ایمان یہاں پر انسان کا غارت ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں قرآن ایک موٹی کتاب، بڑی کتاب ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. حدیث بہت ساری حدیثیں، بہت ساری اس کے اندر باتیں ہیں. اب جو آدمی سارے قرآن کو پڑھ چکا ہے، جو آدمی سارے حدیثوں کو پڑھ چکا ہے، اور وہ صحابہ اکرام کے طریقے کو جانتا ہے، اتنا سب سمجھ کر جو آدمی ایک فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح ہے یا کسی ایک حدیث کو لے کر، قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے، کون آپ کے نزدیک زیادہ صحیح ہے؟ جی، وہی ہے علماء اکرام، وہی ہے سلف صالحین، جو پورے قرآن کو، سارے حدیثوں کو اور صحابہ کی منہج کو لے کر گفتگو کرتے ہیں. ورنہ انسان انجینئر علی مرزا بن جائے گا. قرآن کی بعض آیتوں کو لے گا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کو لے گا، اور باقی کو چھوڑے گا. حالانکہ ایک ہی باب میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ہاں، انسان کیا کرے گا؟ اپنی ایک رائے قائم کرے گا. دین کے مسئلے میں انسان اپنی رائے قائم کرے، اور خاص کر ایسی ذات، صحابہ کی ذات. صحابہ کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے. اور عقیدے میں بغیر دلیل کے گفتگو کرنا درست ہے؟ نہیں. دلیل بھی ہوگی اور ویسے سمجھنا ہوگا جیسے پہلوں نے سمجھا، ورنہ انسان وہاں بھی نکل جائے گا. چلیے، اور عقیدے کی خاصیت، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ظاہر ہے اس پر عمل کریں گے. چلیے اب بات کرتے ہیں. عقیدے کے اندر دو چیزیں اہم ہیں، ایک ہے توحید، ایک ہے شرک. ٹھیک ہے، اسی پر انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو شروع ہوگی. اب بتائیے، پہلے توحید پر گفتگو کرنی چاہیے، پہلے شرک پر گفتگو کرنی چاہیے؟ پہلے توحید پر کرنی چاہیے. جی، بعض لوگ کہتے ہیں شرک پر. صحیح بات کیا، کس پر گفتگو کریں گے؟ شرک پر. پہلے توحید ہے کہ پہلے شرک ہے؟ یہ بتائیے. توحید ہے. اب کسی آدمی کی توحید کیا مکمل ہو سکتی ہے جسے شرک نہیں معلوم؟ جسے شرک نہیں معلوم شرک کیا ہے، لیکن پورا توحید پرست ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کلمہ ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں. کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. لا مطلب ہاں ہے نا؟ ہاں ہے شاید، وہی تو بول رہے ہیں توحید توحید. نا، لا مطلب کیا نہیں؟ کس چیز کا انکار ہے؟ جی، پہلے شرک کا انکار ہے، پھر توحید کا اقرار ہے. یہ ہمیں قاعدہ اور ادب سکھاتا ہے
کہ جس کو شرک نہیں معلوم اس کی توحید مکمل نہیں، جس کو شرک نہیں معلوم اس کی توحید فائدے کی نہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے قرآن کی جو آیتیں اتری تھی وہ شرک کی مذمت پر اتری تھی، اور جب آپ شرک کی مذمت کریں گے توحید کی عظمت کو آپ خود بیان کریں گے۔ دونوں چیزیں ایک سکے کے دو پہلو ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم بھی کیا کریں گے، پہلے شرک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اگر وقت بچتا ہے تو انشاءاللہ توحید پر گفتگو کریں گے۔ 9:30 سبحان اللہ۔ چلیے، شرک کسے کہتے ہیں؟ مختصر انداز میں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کس میں؟ کس چیز میں؟ اس کی عبادت میں اور اس کے اسماء و صفات میں۔ اللہ کی ذات میں اگر کرے تو شرک نہیں ہوا، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی پھر اس کی عبادت۔ چلے لکھیے، شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو بھی کیجیے آپ، یا تو اس کے ذات میں اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اب اللہ کے ذات کے برابر سمجھیے، اس کے عبادت کے برابر سمجھیے، اس کے اسماء و صفات میں سمجھیے، کسی مسئلے میں بھی یہ شرک ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، ہاتھ پیر سے ہو، کہیں سے بھی ہو۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بتائیے توحید پہلے ہے یا شرک پہلے ہے؟ دنیا میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ پہلے توحید ہے کہ پہلے شرک ہے؟ یعنی پہلے توحید اللہ نے بتائی، توحید پر تھے، یا پہلے شرک تھا اور شرک پر تھے بعد میں توحید آئی؟ جی یہ سوال سمجھیے کہ میں سوال پوچھ کیوں نہ، کیونکہ جو چیز پہلے ہوگی وہ اصل ہوگی، جو چیز بعد میں ہوگی وہ اس کی کاپی ہوگی۔ اگر آپ کہیں کہ شرک پہلے ہے، جیسے آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں، ایک فلسفی ہے، ایک تھیوری ہے۔ تھیوری کیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے شرک آیا، بعد میں توحید آئی، اس لیے شرک اصل ہے اور توحید اس کی کاپی ہے۔ ہاں، یہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں، دنیا کے لوگ خاص کر جو دہری ہیں، ایتھیس بے دین ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کسی کو نہیں جانتا تھا۔ ایک عربی کا لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے الطوطمیہ۔ الطوطمیہ کیا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان نے شرک کو جانا، بعد میں توحید کو سمجھا۔ پہلے ہوتا کیا تھا، ان کا کہنا ہے دنیا پرستوں کا، کہ ایک انسان جب دنیا میں وجود لایا، اچانک بجلی کڑکی، بجلی کو دیکھ کر ڈرنے لگا اور ڈر کر بجلی کی عبادت کرنے لگا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ بجلی تو ایک وقت میں آتی ہے، ہمیشہ نہیں ٹکراتی ہے، تو پھر سیدھے رہنے لگا۔ سمندر کا پانی آ گیا، ایک بار سمندر نے اس کو ڈبا دیا تو سمندر سے ڈرنے لگا، پھر پہاڑ سے، زمین سے، ہوا سے، جتنی چیزوں سے انسان ڈرتا تھا ان کی عبادت کرتا تھا۔ بعد میں انسان کو پتا چلا یہ تو ساری مخلوق ہے، خالق کوئی اور ہے۔ ایک تھیوری بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے وہ کیا ثابت کرتے ہیں کہ پہلے شرک ہے بعد میں توحید ہے، تو اصل چیز شرک ہوئی۔ اب ہم مسلمان کیا کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ پہلے توحید ہے، پہلے توحید ہے کہ شرک ہے؟ توحید ہے۔ کیسے بتائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے کسے پیدا کیا؟ آدم کو پیدا کیا، توحید وہیں سے شروع ہوئی، صحیح بات ہے؟ نہیں، توحید اس سے پہلے سے شروع ہوئی۔ بتائیے کیسے؟ جی عالم ارواح تو آدم کے بعد نا عالم ارواح ہوا۔ آدم کو پیدا کیا، اللہ نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو پھر عالم ارواح آیا۔ پہلے آدم کے پیدا کرنے سے پہلے توحید کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے؟ فرشتے، فطرت کا نام سنا آپ نے؟ فطرت اسلام، یہ سب سے پہلے توحید کی دلیل ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے آدم کی فطرت کو پیدا کیا، اس فطرت میں توحید ہے، پہلی دلیل توحید کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے لگا دیجئے اس فطرت کی بنیاد پر جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو پہلے اللہ نے فطرت پیدا کی اور اس فطرت کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے۔ ہر انسان کے اندر، جیسے یہ فون ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ان بلٹ کچھ چیزیں ہیں، یہ آؤٹر باڈی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر ایک مدر بورڈ ہے، ہتا مدر بورڈ ہر کسی کے اندر، ہاں، وہ مدر بورڈ ہی اصل ہے جو باہر کی چیزوں کو چلاتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو روح رکھی ہے، اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ طور پر توحید کو ڈال دیا۔
فطرت میں توحید موجود ہے، ختم. یہ پہلی دلیل ہوئی. اس کے بعد دوسری دلیل آدم کو پیدا کرنا. اللہ نے تو اسی فطرت پر آدم کو پیدا کیا. پھر تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا وعدہ سب سے لیا، جس کے بارے میں آپ نے کہا عالم ارواح. لکھیے دلیل لکھیے، توحید پہلے ہے. اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ فطرت اسلام. دوسری دلیل آدم کو اسی فطرت پر پیدا کرنا، کیونکہ آدم سب سے پہلے انسان تھے. صحیح بات ہے، آدم سب سے پہلے انسان تھے. پھر اللہ نے اس فطرت کا وعدہ لیا سب سے کہ اسی پر تم کو رہنا پڑے گا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ساری انسانیت ذرے کے مانند ان کی روحیں جمع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے روحوں یہ بتاؤ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا، سب نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. اسی کہتے ہیں عالم ارواح. یہ تیسری دلیل ہے. چوتھی دلیل کہ سارے انسان اسی فطرت پر پیدا ہوں گے. جتنے انسان دنیا میں آئیں گے سب اسی فطرت پر آئیں گے، کسی کی فطرت بدلے گی نہیں. توحید پہلے اس کی چوتھی دلیل. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب بھی ایک دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر، وہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اسے بعد میں یہودی بناتے ہیں، لیکن ہے تو بچہ مسلمان. اسی لیے یہ بڑا ہونے سے پہلے مر گیا تو کس پر مرا ہے؟ وہ فطرت پر مرا، اس لیے وہ جنت میں جائے گا. اصول ہے اسلام کا، سمجھ رہے ہیں؟ اصول ہے. اب اس کے ماں باپ نصرانی ہوں گے تو نصرانی بنا دیں گے، ہندو ہوں گے تو ہندو ہوں گے، اور اگر مسلمان ہوں گے تو اسے مسلمان بنا دیں گے. صحیح بات ہے، مسلمان ہوں گے تو اسے مسلمان بنا دیں گے. صحیح بات ہے. غور سے سنیے باتوں کو. ایک یہودی ہے تو انہوں نے یہودی بنایا، مسلمان ہے تو مسلمان بنا دیے. جی پیدائشی مسلمان، ماں باپ کا کوئی نیا کام نہیں ہے، وہ اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، بس اس کو باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بس اس کو باقی رکھنا. تو کتنی دلیلیں بھی؟ کتنی دلیلیں ہوئی؟ 4. ٹھیک ہے، تو یہ 4 دلیلیں ثابت کرتی ہیں کہ توحید پہلے ہے، اس کے بعد شرک آیا ہے. چلیے اگر بات کریں سب سے پہلے شرک آیا کیسے؟ کہاں گئے شیخ محیط صاحب؟ شرک پایا کیسے؟ جی نوح علیہ السلام پر. چلیے بنیادی طور پر لکھا دیتا ہوں. دنیا میں شرک 2 ذریعوں سے پھیلا ہے، 2 طریقوں سے شرک پھیلا ہے. 2 طریقوں سے شرک پوری دنیا میں پھیلا ہے. ایک ہے لوگ، ایک ہے چیزیں. ٹھیک ہے، جب لوگوں کو ان کے مقام سے بڑھا دیا گیا ایک شرک آیا، جب چیزوں کو ان کے مقام سے بڑھا دیا گیا ایک شرک آیا. ٹھیک ہے، 2 چیزیں اصل ہیں شرک کی. یا تو لوگوں کی عزت اتنی زیادہ کی گئی کہ اس کی وجہ سے شرک پھیلا کہ انہیں اللہ کے مقام تک پہنچا دیا گیا، یا کچھ چیزوں کی اتنی عزت کی گئی کہ انہیں اللہ کے برابر کھڑا کیا گیا. یہ کام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ہے، یہ کام حضرت ابراہیم کی قوم کا ہے. لوگوں کو ان کے مقام سے بڑھا کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور چیزوں کو ان کی جگہ سے بڑھا کر یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا. اس لیے کہا جاتا ہے دنیا میں شرک کی اصل یہی 2 قومیں، ایک قوم نوح اور قوم ابراہیم. ٹھیک ہے، اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے مقام کو کیسے بڑھا کر شرک کیا بتائیے؟ بہت بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے کچھ نیک لوگ تھے، جب دنیا سے گئے تو شیطان ان کے پاس آیا، کہا کہ یہ نیک لوگ تھے. اور انسان کی فطرت کیا، انسان دیکھ کر سیکھتا ہے. شیطان بڑا چالاک ہے، شیطان جانتا ہے کہ انسان کی کون سی دکھتی رگ ہے، کہاں انگلی رکھنا ہے اسے. آیا شیطان آ کر کیا بولا کہ یہ نیک لوگ تھے، ہاں تم تو اتنے نیک نہیں ہو، کم از کم ان کو یاد کرو کہ ان کی جیسا عبادت کرنے کی کوشش کر سکو. ظاہر میں بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے سامنے 99 صحیح راستے کھولتا ہے، اس کا مقصد اس 100 نمبر کے برے راستے کی طرف سے لے جانا. کتنی محنت شیطان کی ہے، معمولی محنت ہے کہ 100 راستے خیر کے کھولو اور بس ایک برے راستے میں اسے ڈالنے کے لیے. اس لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اینام الشیطان، کیا شیطان سوتا ہے؟ کہا
کہ لو نام ولو لحظہ لستریحنا، کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی شیطان سو جائے نا ہم سب آرام سے ہو جائیں گے. ایک لمحہ بھی شیطان نہیں سوتا ہے، ننانوے راستے کھول رہا ہے. شیطان نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، ان کو یاد کرو. تو لوگ یاد کرنے لگے، ان کا ذکر مجلسوں میں چلنے لگا، جبکہ ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے. اب دیکھیے کیسے خرابی شروع ہوتی ہے. لوگ ذکر کرنے لگے، ٹھیک ہے، مجلسوں میں ذکر ہوتا، ان کا ذکر ہوتا، ان کا ذکر ہوتا. اب جب یہ بوڑھے ہو گئے تو شیطان ان کے جوانوں کے پاس آیا، کہا کہ یہ جو تھے جن کو تمہارے ابا یاد رکھتے تھے تم کو یاد بھی نہیں ہے، ان کے نام لکھ دو کہیں پر یا ان کی تصویریں بنا دو. لوگ سن لیے. اب تک خیر ہی خیر ہے، اب تک بات شرک کی نہیں، سب اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا. وہ کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا. لوگوں نے کیا مورتیاں بنا دی یاد کرنے کے لیے، جگہ جگہ مورتیاں گاڑ دی، اس چوراہے پر اس چوراہے پر، کہ دیکھو یہ نیک لوگ تھے، ان کے جیسا ہم کو عبادت کرنا ہے. جب یہ بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد والوں کے پاس شیطان آیا، کہتا ہے کہ یہ جو مورتیاں گڑی ہیں کس لیے نہیں پتا ہے، شہر کے بیچ میں اس لیے تھوڑی لگا ہے، اصل میں یہ وہ نیک لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب تھے. اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تمہیں ان کا سہارا لینا پڑے گا، ان سے دعا مانگو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری سفارشی بنے. ابھی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ شرک چل رہا ہے. پھر اس کے بعد والوں کے پاس شیطان آ کر کہا یہ تو تمہارا خدا ہے. تو اس طرح شرک قوم نوح میں شروع ہوا. قوم ابراہیم یہ چیزوں کی عزت کرتے تھے. کیا چیزیں ہیں جنہوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دیا تھا؟ جی کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی. سچ میں کیا قوم ابراہیم سچ میں بتوں کی عبادت کرتی تھی؟ ہم نے تو یہی سنا اب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا بت بناتے تھے، ان کے ذریعے سے کرتے تھے. میں نے تو کہا ہے کہ قوم ابراہیم چیزوں کی عبادت کرتے تھے. سورج، چاند. اور حضرت ابراہیم نے جو قرآن میں گفتگو کی سنا ہے، سب سے پہلے کس کا ذکر کیا حضرت ابراہیم نے؟ سورج کا، ستاروں کا، اس کے بعد چاند کا، پھر یہ انسان ہے، یہ چیزیں ہیں. اگر ان کی قوم لوگوں کی عبادت کرتی تھی تو پھر سورج چاند کے بارے میں حضرت ابراہیم گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے بات نہ پھیلاتے ہوئے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تھیوری ہے جو پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں کہ چیزوں کو انسان کے نام، جیسے ہمارے یہاں غیر مسلم آپ اچھے سمجھیں گے، سوریہ دیوتا سنا آپ نے؟ سوریہ دیوتا وہ انسان ہے کہ چیز ہے؟ سوریہ دیوتا انسان ہے کہ چیز ہے؟ کبھی سوریہ دیوتا کی فوٹو آپ نے دیکھی ہے؟ وہ ایک انسان ہے جی. وہ پریزنٹ کرتا ہے سورج کو، وہ جو سورج ہے یہ اس کا مالک ہے، لیکن یہ ہے انسان، وہ چیز ہے. اسی کو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہاں ہمارے یہاں ہندو بہت زیادہ بولتے ہیں اسے اوتار. سنا کبھی آپ نے تھیوری اوتار کی تھیوری؟ یعنی وہ خدا ہے، اس نے اپنا ایک عکس دنیا میں چھوڑا ہے، لہذا ہم اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کریں گے تو حقیقت میں اس کی عبادت کریں. یہی کانسیپٹ قوم ابراہیم کا تھا، یہ پہلے قوم ابراہیم کا کانسیپٹ تھا. انہوں نے کیا کیا کہ جو سورج ہے اسے انسانی شکل میں بنا دیا اور اس کی عبادت کرتے تھے. اسی لیے جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا، سب سے بڑے بت کو چھوڑا تھا جو اصل میں کیا تھا؟ سورج تھا. جتنے چھوٹے چھوٹے تھے سارے ستاروں کے نام پر جو بت بنے تھے. اس لیے قوم ابراہیم کے پاس جو بت تھے زہرا، یعنی سارے ستاروں کے نام پر بنائے گئے بت تھے. سارے ستارے کے نام پر انسانی شکل میں بت بنائے تھے، عبادت ان کی کرتے تھے، مگر یہ دنیا میں کیا ان کے اوتار تھے، ان کے اوتار تھے. لہذا حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ سب کو توڑا اور سب سے بڑے کو چھوڑا. وہ بڑا کیا تھا؟ سورج تھا. اس لیے حضرت ابراہیم نے جب بھی گفتگو کی تو کیا کی؟ کہا کہ میں ان ستاروں کی عبادت کرتا ہوں. کہا نہیں، یہ تو جاتے ہیں، چاند کی عبادت کرتا ہوں. تو یہ اصل تھی قوم ابراہیم کی. کیا اصل تھی؟ یہ چیزوں کی عبادت کرتے تھے اور ان چیزوں کو انسانی شکل انہوں نے دیا تھا تاکہ ہم کو سمجھنے میں آسان ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ تو قوم نوح کا شرک ایسے ہے، قوم ابراہیم کا شرک ایسے ہے. تو یہی دو قومیں اصل ہیں. جب لوگوں نے چیزوں میں غلو کیا تو وہ قوم ابراہیم کے متبع بن جائیں گے، اور جب لوگوں میں غلو کیا تو کس میں بن جائیں گے؟ قوم نوح کی طرف بن جائیں گے. اور یہ شرک کے دو راستے ہیں. ایک چور راستہ کہ لوگوں کو ان کی جگہ سے بڑھا کر رکھنا، اور چیزوں کو ان کی جگہ سے بڑھا کر رکھنا. شرک کے چور دروازے کئی ہیں. ایک چور دروازہ کہ چیزوں کو ان کے مقام سے بڑھا دیا جائے، جو عزت نہیں اتنی عزت دی جائے.
مثال کے طور پر اب ہم مسلمان صحیح عقیدے والے، ہم مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں بہت سارے کہ ہم صحیح عقیدے والے، وہ بہت ساری چیزوں کی عزت کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک فزیکل چیز ہے جس کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں، جیسے سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں، وہاں جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں. ہاں اب آپ صحیح ہے. کعبہ یہ پتھر در و دیوار ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیے ایک صحیح عقیدے والا اور ایک برے عقیدے والا کیسے چیزوں کو دیکھتا ہے. دیکھیے صحیح عقیدے والا کہے گا، صحیح عقیدے والا جائے گا تو کہے گا یہ کعبہ در و دیوار پتھر، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ نے اس کو عبادت کا گھر قرار دیا اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قیامت کے قریب آ کر کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا تو کیا اللہ کا گھر گرے گا یا وہ پتھر گریں گے؟ حجر اسود جانتے ہیں؟ حجر اسود کیا ہے؟ کالا پتھر. کیا ہے وہ؟ اس کی عزت کرنا چاہیے ہم کو؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جا کے اسے چومنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو چوستا ہے. ایک برا عقیدہ والا سمجھے گا کہ ہمارے گناہوں کو چوستا ہے، اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، یہی تیری حاصل ہے. نبی نے چوسا، نبی نے اسے بوسا دیا اس لیے میں بوسا دیتا ہوں. صحیح عقیدہ والا ایسا سوچے گا. تو ہمارے یہاں کعبہ کا پتھر یہ لوگ جاتے ہیں ٹوپیاں رگڑتے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو عزت والا سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگوں کو نیک سمجھنا، جیسے اولیاء آ گئے، بزرگ آ گئے، سامنے جھک لینا. ہاں بسا اوقات بے ادبی معذرت کے ساتھ. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی ہونی چاہیے. کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی. لوگ کھڑے ہو کر ہمارے ذمہ داروں کی تعریف اس مسجد میں کرتے. اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی تعریف یہ اللہ کو ناپسند ہے. بسا اوقات علماء کی تعریف مسجد میں کھڑ کر کی جاتی ہے، نہیں کرنا. یہ بے ادبی ہے کہ مسجد میں کھڑ کر کسی کی بھی آپ تعریف نہیں کرنا. یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. یہاں تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تعریف پسند کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ چور دروازوں میں سے ہے. اب اس کے علاوہ ابھی شرک تو گفتگو نہیں ہوئی. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. شرک اکبر، ربوبیت میں شرک اکبر، الوہیت میں شرک اکبر، اسماء و صفات میں شرک اکبر. شرک اصغر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک دل سے شرک اصغر ہوتا ہے، زبان سے شرک اصغر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ پیر سے شرک اصغر ہوتا ہے. اس کی سب مثالیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو اس کو کبھی نہ کبھی ضرور بیان کریں گے. لیکن اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عقیدہ اتنا بڑا دروازہ ہے، زندگی کٹ جائے گی اس دروازے سے آپ نکل نہیں پائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے پر پڑھنے کی کوشش کریں گے آئندہ سے. ہاں یہ تو کچھ بنیادی اصول میں نے بتائے. ابھی شرک کے بارے میں شروع کیے تھے ہم لوگ. اب جیسے جتنی میں نے بتائی اس کے لیے ایک خاص وقت درکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے والا بنائے اور عقیدے کی اہمیت کو سمجھ کر، اس کے مقررہ اصولوں کو سمجھ کر اسے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور